دوستو ایک بار پھر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر فضائی اور زمینی حملے کر رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 1800 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں اور لاتعداد افراد میں زخمی بھی ہیں اور 2000 فلسطینی بھی شہید ہو گئے ہیں، جن میں کثیر تعداد بچوں کی ہے۔ آخرکار یہ مسئلہ ہے کیا؟ کیوں یہ جنگ جو 70 سال سے چلی آ رہی ہے اس میں دن بدن کشیدگی آ رہی ہے؟ آخرکار کون صحیح ہے اور کون غلط؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو چلیں اس ویڈیو میں یہی دیکھتے ہیں۔ دوستو میں ہوں شراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز بھامڑا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ دوستو رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، ان پر ظلم و ستم کا انبار لگا دیا تھا اور ان کو در بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو یہاں آنے جانے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری میں یہودیوں کو بیت المقدس کی صرف زیارت کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ آئیں، زیارت کریں اور واپس چلے جائیں، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ صلاح الدین ایوبی اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہودی وہاں قلیل تعداد میں رہے، لیکن انصاف والی اور امن والی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ ان کو تمام تر حقوق جو ایک ریاستی باشندے کو دیے جاتے ہیں وہ ملے۔ ہولوکاسٹ کی تاریخ کے بعد یہودیوں نے جرمنی، یورپ اور روس سے امریکہ، برطانیہ اور فلسطین کا رخ کیا، اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں صہیونیت کی تاریخ شروع ہوئی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ دنیا بھر کے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور یہاں آ کر زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شرازہ بکھیر دیا اور مختلف یورپی ممالک نے سلطنت کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جسے اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا فلسطین میں برطانیہ ایک آزاد یہودی ریاست کے قائم کرنے میں یہودیوں کی مدد کرے گا۔ جب مسلمانوں نے یہودیوں کی اس بات کو نہ مانا تو دونوں فریقین میں لڑائی اور جھڑپیں ہونے لگی۔ برطانیہ نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور یہ جو صورتحال بننی تھی اس کو وہیں چھوڑ دیا، اور اقوام متحدہ کو اس علاقے کا فیصلہ کرنے پر چھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ کو فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ لیا۔ ایک مغربی حصہ جہاں یہودیوں کی اکثریت تھی، اس کو اسرائیل کے نام سے قائم کرنے کا کہا، اور دوسرا مشرقی علاقہ جس میں فلسطین کی ریاست قائم کی جانی تھی، جبکہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ دونوں یہودی اور مسلمان اس میں آ کر اپنی اپنی عبادات اور رسومات ادا کر سکیں گے۔ یہودیوں نے تو اس بات کو قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگ 1967 تک چلی۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن نے قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا تھا۔ مقدس مقامات یعنی مسجد اقصی پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ 10 جون 1967 کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور ایک امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یوم کپور کی جنگ کے بعد سلامتی کونسل نے ایک اور قرارداد 338 منظور کی، جس میں جنگ بندی اور اسرائیل سے 1967 کی دراندازی سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اسرائیل نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ 30 مارچ 1976 کو فلسطین کو مختلف قصبوں میں بغاوتوں، حملوں اور مزید پرتشدد جو انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس تاریخ کو فلسطین یوم زمین کے طور پر مناتے ہیں۔ نومبر 1977 میں مصری صدر نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ 1979 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیا اور 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت سارے یروشلم پر قبضہ کر کے اس کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کر دیا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیل نے
بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا، اور اسی کے بعد 6 جون 1882 میں اسرائیل نے PLO کی مرکزیت ختم کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ 16 ستمبر 1982 میں لبنان کی مسیح شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں جہاں فلسطینی آباد تھے گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ 1999 میں فلسطین نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا، اور 1991 کے آغاز میں جنگ خلیج کے دوران عراق نے اسرائیل کو کئی سکڑ میزائلوں کا نشانہ بنایا اور مختلف احتجاجی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں۔ تاہم امن کی طرف پیش قدمی اس وقت ہوئی جب PLO نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر کے متحدہ کی قراردادوں جن میں 242 اور 338 کو قبول کیا۔ 1991 اور 1992 میں مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم اور PLO کے چیئرمین یاسر عرفات نے اوسلو اول معاہدے پر دستخط کی، جس کے تحت فلسطینی عبوری خود مختاری، فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے قیام اور ان علاقوں سے اسرائیلی دفاعی فوج کے انخلاء کا اہتمام کیا گیا، جو اب بھی کافی حد تک مقبوضہ تصور کیے جاتے ہیں۔ دوسرا اوسلو II معاہدہ 1995 میں ہوا، جس کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں میں فلسطینی کو خود مختاری دی گئی، لیکن اس میں ایک بار پھر ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا، ریاست کے درجے سے ان کو محروم رکھا گیا۔ دوسری صدی تک جاری رہنے والی جنگوں نے اس وقت مزید سنگین صورتحال اختیار کی جب اسرائیل نے دوبارہ مغربی کنارے کے شہروں پر قبضہ کر دیا، اور یہ غیر مستحکم کر دینے والا یہ ایسا واقعہ تھا جس نے 2004 میں یاسر عرفات کی موت کے بعد حالات کو مزید برتر کر دیا اور تشدد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل نے 2006 میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور غزہ میں حماس پر بار بار حملے کیے، جن میں آپریشن کاسٹ فیلڈ 2008، آپریشن پلر آف ڈیفنس 2012 اور آپریشن پروٹیکٹیو آئی 2014 شامل ہیں۔ 2017 اور 2018 میں یوم نکبہ کے موقع پر مزید تشدد ہوا۔ اس کے بعد یہ کشیدگی ایک بار پھر اس وقت شروع ہوئی جب حماس نے جو گزشتہ ہفتے سرحد پار جنگجو بھیجے اور اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے۔ اسرائیل نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا ملک جنگ میں ہے، اور اس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ کی گئی اور جنگ ابھی تک جاری ہے۔ دوستو، ابھی تک کافی سارے جو ملک ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کوئی ملک اسرائیل کی حمایت میں اور کچھ لوگ جو ملک آ رہے ہیں وہ فلسطین کی حمایت میں۔ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں آپ کی رائے کیا ہے۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔